نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 141 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ کی تدفین مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ایک جگہ قبر کی خالی ہے، وہیں پر ہوگی، تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور اس وقت بھی زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا دمشق کے علاقے میں نزول ہونے والا ہے، اور دنیا میں آپ اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی نظام نافذ فرمائیں گے، اور بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی اور آپ کی تدفین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں ہوگی۔ چونکہ اس سلسلے میں متعدد روایات مروی ہیں جو سب مل کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی تدفین روضہ اقدس میں ہوگی، یہ بے اصل نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین مدینہ منورہ میں اور روضہ اقدس میں ہوگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قبر کی جگہ اس میں خالی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار بھی کرے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، تو اس کی وجہ سے جو بنیادی عقیدہ ہے رفع و نزول کا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور جو گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے یا تو یہ کہا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ بھی قطعاً باطل اور غلط ہے، اور یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی قبر نعوذ باللہ کشمیر میں ہے، سری نگر میں ہے، جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ، سراسر فریب ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ کی تدفین کہیں بھی ہو نزول کے بعد، یہ خبر سے تعلق رکھتی ہے، ایک خبر ہے، اور اغلب یہی ہے کہ جو خبر بیان کی گئی ہے روایات میں وہ صحیح ہوگی، لیکن اس پر اصل عقیدے کا مدار نہیں ہے۔ اصل عقیدہ رفع و نزول کا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، ان کو سولی دینے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ زندہ تشریف فرما ہے، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہونے والا ہے، اور وہ قیامت کی اہم علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ، کہ آپ نے ساری مخلوق کی دعوت کی
اور صرف ایک مچھلی آپ کا سارا تیار کردہ کھانا کھا گئی اور مزید کا مطالبہ کرنے لگی، اس واقعے کا کیا ثبوت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس واقعے کا حدیث شریف کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف، کچھ بھی نہیں ملا۔ البتہ ایک وعظ و نصیحت کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، جو عبد الرحمن الشافعی الصفوری کی تالیف کردہ ہے، اس میں یہ واقعہ بلا سند نقل ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ نقل ہے، تو اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کیا جائے گا۔ یہ محض قصہ ہے جس کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ اذا ظہرت البدع وسب اصحابی، کہ جب دنیا میں بدعات عام ہو جائیں اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، فعلی العالم ان یظہر بعلمہ، تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، فإن لم يفعل، اگر وہ ایسا نہ کرے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث سنداً نہایت ضعیف بلکہ منکر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں اسے نقل فرمایا ہے، اس لیے اسے حدیث کے طور پر نقل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اتنی بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جب دنیا میں بدعات عام ہو جائیں تو علماء کو چاہیے کہ وہ صحیح علم دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ سوال کرتے ہیں کہ فیس بک پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر سننا اور ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صاحبہ آزاد خیال ہے اور بہت سے مسائل میں عام علماء اور جمہور کی آراء سے اختلاف کرتی ہیں، اس لیے ان کی بات پر اعتماد صحیح نہیں ہے جب تک دیگر علماء سے تائید نہ ہو جائے۔ ان کے بتائے ہوئے کسی مسئلے پر بھی عمل نہیں کرنا چاہیے اور معتبر علماء سے رجوع کرنا چاہیے، معتبر دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے چینلز ہیں جہاں پر لوگ اپنے اپنے انداز میں مسائل بیان کرتے ہیں اور خطبات اور تقریریں پیش کرتے ہیں، تو کسی کے بھی بیان پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہ کیا جائے، اپنے معتمد علماء سے رجوع کیا جائے اور انہی کی بات پر عمل کیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ علامہ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کے بارے میں جمہور علماء کا کیا موقف ہے؟ اس کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس تفسیر کے اندر بہت سی جگہوں پر فکری انحراف پایا جاتا ہے، جس کی تفصیلات بعض حضرات نے اپنی کتابوں میں اور مضامین میں بیان کی ہیں، اور عام آدمی جس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کہاں پر کیا بات غلط کہہ دی گئی ہے۔ اس لیے ہم عام لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی تفسیر پڑھنے کے بجائے جو معتبر علماء کی کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، جیسے معارف القرآن ہے، آسان تفسیر ہے، بیان القرآن ہے وغیرہ، ترجمہ شیخ الہند ہے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں فرقہ معتزلہ کون سا فرقہ ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں اور اس وقت ان کا وجود ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فرقہ معتزلہ ایک عقلیت پسند فرقہ تھا، اب اس کے وجود کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آج ہے یا نہیں۔
اس کا جو موجد ہے وہ واصل ابن عطا ہے، اور ان کے گمراہ کن عقائد میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، مثلا شراب پی لے یا اور کوئی گناہ کر لے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن دوزخ میں داخل نہیں ہوتا، بیچ میں اٹکا رہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ اپنے عقائد میں کہتے ہیں، اور بھی تقدیر وغیرہ کا بھی بعض صورتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں تو دائرۂ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال گمراہ ہیں، اور اس وقت ان کا وجود اس نام سے بظاہر کہیں علم میں نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں ارتداد کسے کہتے ہیں، اور فکری ارتداد اور عملی ارتداد کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی بھی ثابت شدہ قطعی عقیدے کا انکار یہ ارتداد ہے۔ عملی طور پر ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو کافروں کے مشابہ ہو، دیکھنے میں امتیاز نہ رہے کفر اور اسلام میں، لیکن اس کی وجہ سے آدمی اس ایمان سے خارج نہیں ہوتا، عملی ارتداد سے۔ البتہ عقیدے کے اندر اگر انکار اور تکذیب آ جائے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، بعض اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جو بالکل ہی شریعت کی نظر میں قابل قبول نہ ہو، مثلا مورتی کی پوجا کرنا یا ان کے شعائر کو اپنانا، تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل سخت سردی کے موسم میں گرمی حاصل کرنے کے لیے بجلی کے ہیٹر جلائے جاتے ہیں، جو بجلی کی وجہ سے سرخ ہو جاتے ہیں اور گرمی ان سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض مساجد میں قبلے کی دیوار کی طرف بھی انہیں رکھا جاتا ہے، تو ان کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ دائیں بائیں رکھا جائے، عین سجدے کی جگہ پر نہ رکھیں، لیکن اگر رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی عبادت کی نیت سے ہیٹر نہیں رکھتا ہے، اور نہیں جو غیر مسلم ہیں وہ ہیٹر کی کوئی پوجا وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے رکھ سکتے ہیں، البتہ اگر دائیں بائیں رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بڑا موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ محض موبائل جیب میں رکھنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، البتہ موبائل کا غلط استعمال کریں گے تو غلط ہوگا۔ پوچھ دیتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ موبائل بند کر لیں، یہ اعلان کرنا کیسا ہے؟ اور امام کو موبائل بند کرنے کا اعلان کرنے کے بعد بہت سے لوگ بند کرنے کے بجائے وائبریشن پر ڈال دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل مقصد اس اعلان کا یہ ہے کہ اس میں گھنٹی نہ بجے جس سے دوسروں کی نماز میں خلل پڑے، اور بظاہر وائبریشن سے خلل نہیں پڑتا ہے، اس لیے بند کر دیں یا وائبریشن کر لیں، دونوں کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہے، اور بہت سی دعائیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ سے نماز کے فوراً بعد ثابت ہیں، اس لیے انفرادی طور پر سب کو دعا کر لینی چاہیے، اور جب سب انفراداً کریں گے تو اجتماعی ہیئت خود بخود بن جائے گی، لیکن باقاعدہ التزام کے ساتھ ہر نماز میں اجتماعاً دعا کرانا، جہراً جو دعا کرانا اور اسے لازم سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا اس انداز میں ثبوت بھی نہیں ہے۔ سلام پھیرنے پر
نماز مکمل ہو جاتی ہے، دعا پر موقوف نہیں ہے۔ کسی کو اگر ضرورت ہے تو وہ امام کی دعا سے پہلے بھی اٹھ کر جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں بغیر ٹوپی کے صرف پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، سر ڈھکا رہنا چاہیے، اصل چیز ہے سر ڈھکا رہنا۔ پوچھتے ہیں دستار کے پیچ پر یہ ٹوپی کی کناری پر سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی اور دستار کا پیچ اس طرح اسے اوڑھا جائے اور باندھا جائے کہ پیشانی کھلی رہے اور سجدہ صرف براہ راست پیشانی پر ہو، یہی افضل ہے۔ اس کے خلاف کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہم گلاوٹھی کے پاس رہتے ہیں، ہمیں دلی جانا ہے، جس جگہ جانا ہے وہ 80 کلومیٹر ہے اور دلی کا بارڈر 60 کلومیٹر پر پڑتا ہے، تو ہم مسافر شمار ہوں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ آپ پوری نماز پڑھیں گے، مسافر نہیں ہیں آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔